الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا، اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ تعالی لوگوں کو تمہاری غیبت سے باز رکھے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ابھی ابتدا کے بیان میں ہی ہم نے ایک بڑی پیاری فضیلت سنی، اور اس سے یہ پتہ چلا کہ غیبت سے باز رہنے اور کوئی میری غیبت سے باز رہے، اس کا یہ ایک مدنی نسخہ ہمیں اس روایت کے ذریعے پتہ چلا۔ اللہ تعالیٰ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں شریک اسلامی بھائیوں، نیت کر لیجئے کہ جب بھی کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھیں گے تو پڑھ لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، سب مل کر پڑھ لیں بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد۔ تو انشاءاللہ اللہ عز و جل کے ذکر مبارک اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی وسلم پر درود و سلام پڑھنے کی برکت سے اس گناہ سے تحفظ رہنے کی صورت نکلے گی۔ صلو علی الحبیب۔ تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج بیان کا موضوع بھی غیبت اور اس کے اسباب ہیں۔ حضرت شفیع بن ماطعی الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 شخص وہ ہیں جو اہل دوزخ کے عذاب میں مزید اذیت کا اضافہ کر دیں گے۔ وہ کھولتے ہوئے پانی اور آگ میں دوڑتے پھریں گے، ہائے ہلاکت، ہائے ہلاکت، ہائے ہلاکت، ہماری تباہی کا شور کرتے ہوں گے۔ اہل دوزخ ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ ان لوگوں کا کیا حال ہے جنہوں نے ہماری تکلیف میں اور اضافہ کر دیا۔ فرمایا کہ وہ چار شخص یہ ہیں،
ایک وہ آدمی جو انگاروں کے صندوق میں بند ہوگا، دوسرا اپنی انتریوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر چل رہا ہوگا، تیسرا وہ جس کے منہ سے خون و پیپ بہ رہا ہوگا، اور چوتھا اپنا ہی گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہا ہوگا۔ صندوق میں بند آدمی کے بارے میں کہا جائے گا اس ذلیل شخص کا کیا حال ہے جس نے ہماری اذیت اور بڑھا دی، تو کہنے والا کہے گا یہ ذلیل اس حال میں مرا کہ اس کی گردن پر لوگوں کے مالوں کا بوجھ تھا، یعنی جو اس نے مارے تھے یا چھینے تھے۔ پھر اپنی انتریوں کو کھینچنے والے کے متعلق کہا جائے گا یہ کون شخص ہے جس نے ہماری اذیت میں اور اضافہ کر دیا، جہنمی کہیں گے یہ کہ یہ ان کی اذیت میں اضافہ کریں گے۔ تو جواب ملے گا اس ذلیل کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ پیشاب کہاں کہاں پڑتا ہے، یعنی اپنے کپڑے اور جسم کو پاک نہ رکھتا تھا۔ اس کے بعد اس کے بارے میں پوچھا جائے گا جس کے منہ سے خون و پی بہ رہا ہوگا کہ اس کا کیا حال ہے جس سے ہمیں مزید اذیت میں مبتلا کر دیا ہے۔ کہنے والا کہے گا یہ بدبخت بری باتوں پر نظر رکھتا تھا اور ان سے یوں لذت محسوس کرتا تھا جیسے بے حیائی کی باتوں سے کی جاتی ہے۔ پھر اس شخص کے متعلق کہا جائے گا جو اپنا گوشت کھاتا ہوگا کہ اس کا کیا حال ہے اور اس نے کیوں ہماری اذیت میں اضافہ کر دیا، اس کے اوپر یہ کیوں مصیبت آئی ہے۔ تو جواب دیا جائے گا یہ مردود غیبت کر کے لوگوں کے گوشت کھایا کرتا تھا اور چگلیاں لگاتا پھرتا تھا۔ الامان والحفیظ۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جو دعوت اسلامی کے سنت و برے ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں، مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت میں انتہائی عبرت ہے کہ لوگوں کا مال مارنے چھیننے والا، بے حیائی کی طرف یوں نظر کرنے والا کہ اسے لذت اٹھاتا تھا، نیز غیبت و چگلی کرنے والے کا بھی ہم نے حال سنا کہ اس کا کس قدر برا حال ہے کہ وہ اپنا گوشت کاٹ کاٹ کر کھا رہا تھا۔ اللہ تعالی ہم سب کو غیبت سے محفوظ فرمائے، اس کی ہلاکتوں سے محفوظ فرمائے، اور اس سے بچنے کی اللہ تعالی اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سیدنا خالد ربعی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں جامع مسجد میں بیٹھا تھا، یہ کچھ لوگ ایک شخص کو لے بیٹھے، اس کے بارے میں باتیں کر رہے ہوں گے کسی کے بارے میں۔ میں نے انہیں اس سے منع کیا تو غیبت سے باز آ کر کسی اور موضوع پر آ گئے۔ کچھ دیر کے بعد پھر اسی شخص کے خلاف بولنے لگے۔ اب کی بار میں بھی کچھ دیر کے لیے گفتگو میں شریک ہو گیا۔ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ ایک لمبا سیاہ آدمی تھال میں خنزیر کے گوشت کا لوتھڑا لیے آیا اور کہنے لگا کھاؤ۔ میں نے کہا اللہ کی قسم میں نہیں کھاؤں گا۔ اس نے مجھے سختی سے جھنجھوڑ کر کہا تم نے اس سے بھی گندی چیز کھائی، یعنی غیبت کی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مجھے گدی سے پکڑا اور خنزیر کا گوشت جس سے خون بہ رہا تھا میرے منہ میں ٹھونسنے لگا، حتیٰ کہ میں نیند سے بیدار ہو گیا۔ خدا کی قسم 30 دنوں تک مجھے اس کی بدبو آتی رہی، اور میں جب بھی کھانا کھاتا تو اس خنزیر کے گوشت کا ذائقہ اپنے منہ میں محسوس کرتا۔ الامان والحفیظ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بزرگ خوش نصیب تھے کہ ان کو دنیا ناپائیدار ہی میں خواب کے ذریعے خبردار کر دیا گیا۔ ہمارا کیا بنے گا؟ افسوس ہم نے تو نہ جانے کتنوں کی غیبتیں کی اور سنی ہوں گی، نہ جانے غیبتوں کا کتنا وبال ہمارے کاندھوں پر ہوگا۔
انسان قیامت کے روز اپنے نامہ اعمال نیکیوں سے خالی دے کر گھبرا کر کہے گا میں نے فلاں فلاں نیکیاں کی تھی وہ کہاں گئی؟ کہا جائے گا تو نے جو غیبتیں کی تھی اس وجہ سے مٹا دی گئی ہیں۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، میں آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں عیب، آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب۔ حسن اخلاق کے پیکر نبیوں کے تاجور محبوب رب اکبر عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک آدمی کھڑا ہوا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے اس کے کھڑے ہونے سے اس کی کمزوری کو ملاحظہ فرمایا تو آپ کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ کتنا عاجز ہے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اپنے بھائی کا گوشت کھایا اور اس کی غیبت کی۔ یہ نمبر ایک، ذہن میں بٹھا کر رکھیے اس بات کو۔ دوسری روایت سنیے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے سرکار عبد قرار شافع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک آدمی کا ذکر کرتے ہوئے عرض کی فلاں شخص خود نہیں کھا سکتا یہاں تک کہ کوئی اسے کھلائے، اور نہ ہی چل سکتا یہاں تک کہ کوئی اسے چلائے۔ تو شاہ ابرار ہم غریبوں کے غمخوار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس کی غیبت کی ہے۔ انہوں نے عرض کی آقا ہم نے تو وہ بات کی ہے جو اس میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا جب تم نے اپنے بھائی کا عیب بیان کیا تو تمہارے لیے وہ غیبت کے طور پر کافی ہے۔ غور کیجئے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو باتیں بیان ہو رہی ہیں ان پر ایک ایک بات پر غور کرتے جائیے۔ یہ بیان بالخصوص آج کا بیان اپنے محاسبے کا بیان ہے۔ اس بیان کو سن کر ہر اسلامی بھائی اپنے شب و روز کے معاملات، اپنے افعال اور اپنے اقوال پر غور کرتا رہے اور سوچتا رہے کہ اب تک اور آج کے دن کوئی غور کر لے کہ کس قدر میں نے غیبتیں کی ہیں، کس قدر یہ گناہ مجھ سے سرزد ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو گلشن عطار سے غیبت کے مدنی پھولوں کو چن کر آپ کی بارگاہ میں لایا ہوں۔ ہر اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین ان کو اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کریں۔ غیبت ایک ایسا گناہ ہے جس سے دنیا اور آخرت کی زبردست بربادی کا سخت امکان ہے۔ آپ اس روایت پر غور کیجئے۔ حضرت سیدنا ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بقیع غرقد تشریف لائے تو میرے آقا دو قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کیا تم نے فلاں اور فلانا کو یا فرمایا فلاں فلاں کو دفن کر دیا؟ صحابہ کرام نے عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ پھر بھی اس نے پروردگار غیب کی خبریں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا ابھی فلاں کو قبر میں بٹھا کر گرز مارا گیا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اسے اتنا مارا گیا ہے کہ اس کا ہر عضو جدا ہو چکا ہے اور اس کی قبر میں آگ بھر دی گئی ہے، اور اس نے ایسی چیخ ماری ہے جسے سوائے جن و انس کے تمام مخلوق نے سن لیا ہے، اور اگر تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا اور تم زیادہ باتیں نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔ پھر ارشاد فرمایا اب دوسرے کو بھی مارا جا رہا ہے۔ پھر ارشاد فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، اسے بھی اس قدر طاقت سے مارا گیا ہے کہ اس کی بھی ہر ہڈی جدا ہو گئی ہے اور اس کی قبر میں بھی آگ بھڑکا دی گئی ہے۔ اس نے ایک ایسی چیخ ماری ہے جسے جن و انس کے علاوہ تمام مخلوق نے سن لیا ہے، اور تمہارے دلوں میں فساد نہ ہوتا، تم زیادہ کلام نہ کرتے تو تم بھی وہ سنتے جو میں سنتا ہوں۔
صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا آقا ان دونوں کا گناہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا پہلا پیشاب سے نہیں بچتا تھا اور دوسرا لوگوں کا گوشت کھاتا یعنی غیبت کرتا تھا۔ اے میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کہ اب بھی غیبت سے نہیں بچیں گے؟ کہ اب بھی اسلامی بھائیوں کی برائیاں کرنے سے خود کو نہیں روکیں گے؟ میں انتہائی نازک موضوع کو لے کر حاضر ہوا ہوں، اور آپ نے ابھی دیکھا کہ دو ایسے شخص کو قبر میں کیسا مارا گیا، ان کی ہڈیاں ٹوٹ پھوٹ کر جدا ہو گئیں، ان کی قبر میں آگ بھڑکا دی گئی۔ یہ تصور ہی ہمیں ہلا دینے والا ہے کہ کہیں غیبت کا وبال لے کر اگر ہم قبر میں اتر گئے، توبہ کیے بغیر مر گئے، ہمارا بنے گا کیا؟ آپ کو میں غیبت کی تعریف بھی بیان کر دیتا ہوں تاکہ غیبت سے بچنا آسان ہو جائے۔ اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے، یہ غیبت ہے۔ غیبت کی یہ تعریف اپنے ذہن میں بٹھا لیں، یعنی اپنے بھائی کے پیچھے، اپنے زندہ یا مردہ مسلمان بھائی کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے، اس سے غیبت کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ بیٹھے ہیں، جو بھی بیٹھا ہے، ہر اسلامی بھائی ہر کوئی توجہ سے سنے، جو بھی بیٹھا ہے، کسی کی بات چلی، اوہ کتنی لمبی کرتا ہے، وہ موٹا، وہ کانا، وہ لمبا، وہ اتنا کھاتا رہتا ہے۔ یہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں نا، یہ غیبت ہے۔ غور کیجئے، غور کیجئے، ایسی کتنی مثالیں ہیں۔ اس کے کپڑے میلے، وہ میلے کپڑے والا ہے، وہ تو اس کی گاڑی، وہ گاڑی ہے کہ کھٹارا ہے، یعنی اس کے بارے میں پیٹھ پیچھے ایسی بات کہنا جو اس کو معلوم ہو جائے تو بری لگے۔ اب بتائیے یہ بات اگر آپ کے بارے میں کوئی کہے تو بری لگے گی کہ نہیں لگے گی؟ کہ اس نے میرے کو موٹا بولا، اس نے میرے کو ڈھنگڑا بولا، کانا بولا، یہ بولا، یہ بولا، یہ بولا، یہ بولا۔ اب یہ ساری باتیں اگر ہمارے بارے میں ہمیں پتہ چلیں، ہمیں کتنی بری لگے گی؟ تو جس کے بارے میں ہم نے کی، کیونکہ زبان تو اتنی بڑی ہے نا، ہماری زبان کو شریعت کی لگام میں کاش لگ جائے، اور بات کرنے سے پہلے بات تولنا سیکھ جائیں، بولنے سے پہلے تولنا سیکھنا ایک کاش ہمیں آ جائے۔ تو یہ چند مثالیں میں نے آپ کو بیان کی ہیں۔ غیبت کی تباہ کاریاں، یہ رسالہ امیر اہل سنت کا ہے، اس کے اندر 141 مثالیں امیر اہل سنت نے لکھی ہیں غیبت کی، مختلف انداز سے جو غیبت ہوتی ہے۔ تو یہ 141 مثالوں والا یہ رسالہ مقتۃ المدینہ سے لیا جا سکتا ہے۔ پاکٹ سائز بھی ملتا ہے، 2 روپے پاکٹ سائز کا عدیہ ہے، اور یہ بڑی سائز کا 5-6 روپے کا ہوگا یہ۔ تو اس طرح نہ جانے ہم سے کتنی غیبتیں ہو جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ سعدی علیہ رحمۃ اللہ ہادی فرماتے ہیں، میں بہت چھوٹی ہی عمر میں راتوں کو جا کر عبادت کیا کرتا تھا۔ ایک بار میں اپنے والد مرحوم کے ساتھ ساری رات عبادت میں گزاری اور تلاوت قرآن کرتا رہا۔ چند افراد ہمارے قریب مزے سے سو رہے تھے۔ میں نے اپنے والد محترم سے کہا، ان میں سے کوئی ایک بھی ایسا نہیں جو اٹھ کر تہجد کے 2 نفل ہی پڑھ لے؟ یہ تو مردوں کی طرح سوئے پڑے۔ والد مرحوم نے فرمایا، بیٹا تم عبادت کرنے کے بجائے ساری رات سوئے رہتے، یہی بہتر تھا، کیونکہ تم بیدار رہ کر غیبت میں گرفتار ہو گئے۔
اللہ اللہ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ تہجد وغیرہ نفلی عبادات سے غافل ہو کر ساری رات سویا رہنا اس کے حق میں بہتر ہے، جو کہ رات بھر عبادت تو کرے مگر غیبت کی آفت میں بھی جا پڑے۔ تہجد و نوافل ادا کرنا بے شک کار ثواب ہے، مگر غیبت کرنے والا حقدار عذاب ہے۔ اس حکایت میں ان لوگوں کے لیے عبرت کثیر مدنی پھول ہیں جو بلا اجازت شرعی اس طرح سے غیبت کرتے ہیں۔ مثلا فلاں اشراق چاش نہیں پڑتا، اس کو بہت جگایا مگر فجر یا تہجد کے لیے نہیں اٹھا، مردے کی طرح سویا پڑا رہا، با جماعت نماز کی پابندی نہیں کرتا، پیر شریف کا روزہ نہیں رکھتا، جب بھی اجتماع کی دعوت دیتا ہو آنٹی مار دیتا ہے، مدنی انعامات پر عمل کرنے میں سست ہے، اجتماع میں دیر سے آتا ہے، باہر بستوں پہ گھومتا یا ہوٹل پہ بیٹھا یا دوستوں کے ساتھ باتیں کرتا رہتا ہے، مدنی مشورے میں ہمیشہ تاخیر سے آتا ہے، کبھی مدنی قافلے میں سفر نہیں کرتا، سمجھا تو جھوٹے بہانے کر دیتا ہے، نگران سے الجھتا رہتا ہے، اس کا مدنی ذہن نہیں ہے، وہ اتنا پرانا ہے مگر ابھی تک تنظیمی ذہن نہیں بنا۔ میرا باپ دنیا دار ہے، حلال حرام روزی کی پرواہ نہیں کرتا، بڑا بھائی بے نمازی ہے، بہن بے پردہ ہے، میرے والدین آپس میں لڑتے رہتے ہیں، گھر میں کوئی بھی قرآن نہیں پڑھا ہوا، چھوٹا بھائی فلمیں ڈرامے دیکھتا ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس طرح کی یہ 22 مثالیں آپ کے سامنے ابھی میں نے بیان کی ہیں، ہر اسلامی غور کرے۔ آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں آہ رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا، یا رب عفو کر اور صدا کے لیے راضی ہو جا، گر کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا، یا رب صلو علی الحبیب۔ آج تک اگر اس طرح کی غیبتیں کی ہیں تو ہر اسلامی بھائی توبہ کر لے۔ ایک مرتبہ کچھ لوگوں نے حضرت سیدنا میمون رحمت اللہ تعالی علیہ کے سامنے ایک بادشاہ کی برائیاں بیان کرنا شروع کر دی، آپ خاموشی سے سنتے رہے، خود اس کے بارے میں کوئی اچھی یا بری بات نہیں کی۔ جب رات سوئے خواب میں دیکھا کہ اسی بادشاہ کی سڑی ہوئی بدبودار لاش آپ کے سامنے رکھی ہے اور ایک آدمی کہہ رہا ہے اسے کھاؤ۔ فرمایا میں اسے کیوں کھاؤں؟ اس نے جواب دیا اس لیے کہ تمہارے سامنے اس بادشاہ کی غیبت کی گئی تھی۔ فرمایا مگر میں نے تو اس کے بارے میں کوئی اچھا یا برا کلام نہیں کیا۔ جواب ملا لیکن تم اس کی غیبت سننے پر رضامند تھے۔ اس خواب کے بعد حضرت سیدہ میمون رضی اللہ تعالی عنہ خود کسی کی غیبت کرتے نہ اپنے سامنے کسی کو غیبت کرنے دیتے، بلکہ اگر کوئی غیبت کرنے کی کوشش کرتا تو اسے منع فرما دیتے، پھر اگر وہ باز آ جاتا تو ٹھیک، ورنہ آپ وہاں سے اٹھ کھڑے ہوتے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس حکایت سے معلوم ہوا کہ سیاسی قائدین، ارباب اقتدار، حکمران طبقے کی غیبت کی بھی کوئی کھلی چھٹی نہیں ہے۔ آج کل شاید ہی ہماری کوئی نشست ایسی ہو جس میں کسی سیاسی لیڈر یا وزیر یا قومی یا صوبائی اسمبلی کی کسی رکن کی عزت کی دھجیاں نہ اڑائی جاتی ہوں۔ بڑی توجہ سے سنیے گا، کبھی صدر ہدف تنقید ہوتا ہے تو کبھی وزیر اعظم، کبھی وزیر اعلیٰ کی شامت آتی تو کبھی گورنر کی، مختلف لوگوں کے متعلق نام با نام زوردار منفی بحثیں کی جاتی ہیں، خوب جی بھر کر کیچڑ اچھالا جاتا ہے اور ایک سے ایک برے نام رکھے جاتے ہیں۔ غور سے سنیے، رب کائنات عز و جل پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ میرے آقائی نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شعراء آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو، اور ایک دوسرے کے برے نام نہ رکھو۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا
صفحہ نمبر 246 تا 247 پر یہ حدیث پاک لکھی ہے. حضرت سیدنا سعید بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، جس نے کسی مسلمان کو اس کے نام کے علاوہ کسی لفظ یعنی برے نام سے پکارا، اس پر ملائکہ لعنت بھیجتے ہیں. من چلے نوجوانوں کی اکثر منڈلیوں اور بڑے بوڑھوں کی اکثر بیٹھکوں میں حکمران اور سیاسی لیڈروں کی غیبتوں، تہمتوں، بدگمانی اور عیب دریوں کا وہ منحوس سلسلہ چلتا ہے کہ الامان والحفیظ. پھر ستم والا ستم یہ کہ دلیل بھی کسی کے پاس کچھ نہیں ہوتی. بھائی کیوں بات کر رہے ہو؟ کوئی دلیل نہیں ہوتی، کوئی دلیل نہیں ہوتی. سوچ لیجیے. اب شاید کوئی کہے کیوں نہیں، ہم نے فلاں اخبار میں پڑھا ہے. اب میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جو باب المدینہ میں، باب الاسلام میں، ملک کے مختلف ہفتہ وار اجتماع میں شریک ہیں، گھر بیٹھے جو مدنی چینل کے ذریعے اجتماع میں شریک ہے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو شریک ہے، ذرا سوچو تو صحیح یار. وہ اخبار بالفرض وہ اخبار فلمی اداکاروں کی فحش اداؤں کی تصویروں سے بھرپور اشتہاروں، گندی حرکتوں کی خبروں، چھپ کر گناہ کرنے والوں کی بلا ضرورت شرعی آبرو ریزیوں، حکمرانوں، سیاسی لیڈروں، معاشرے کے ہر طبقے کے لوگوں کی تذلیلوں، تہمتوں اور الزام تراشیوں سے بھرپور رہتا ہو تو میرے خیال میں اگر کوئی ولی اللہ بھی گناہوں بھری خبروں سے بھرپور اور بے پردہ عورتوں کی تصویروں سے معمور ایسا اخبار پڑھنے میں مشغول ہو تو شاید اپنی ولایت نہ بچا پائے. برائیوں سے سرشار کسی ایسے اخبار میں چھپی ہوئی خبر کو دلیل کیسے بنایا جا سکتا ہے؟ سوچو تو صحیح. اگر خبر سچی بھی تھی تب بھی بلا ضرورت کسی کی برائی چھاپنے اور بیان کرنے کی شریعت نے کب اجازت دی ہے؟ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام محمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کی خدمت میں مسجد کے ایک معزول متولی کے بارے میں سوال ہوا تو جو کچھ میرے آقا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمائے اس کا اقتباس ملاحظہ کیجئے. جواب ارشاد فرماتے ہیں علیحدگی ہو گئی، متولی کی علیحدگی ہو گئی، معزول ہو گئی ہے نا، وہ متولی کی علیحدگی ہو گئی اور ان کو مسجد سے کوئی تعلق نہ رہا تو ان کی برائیوں کو کندھا کر کے نصب کرانا نہ چاہیے، اس لیے کہ جو کچھ ان سے غفلت ہوئی اس کا عوض ان کو مل چکا، یعنی کو معزول کر دیے گئے. اب ہمیشہ کے لیے اعلانیہ پتھر پر ان کی بدعنوانیاں کندھا کرا کے یعنی خطبہ کا نصب کرانا جائز نہیں بلکہ غیبت میں داخل ہے. جواب مل گیا. میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیسا جواب ارشاد فرمایا ہے. ساری اس طرح کی بھونڈی دلیلوں کا محل دھڑام سے زمین دوست کر دیا میرے آقا اعلی حضرت نے. فتاوی رضویہ جلد 16 صفحہ نمبر 472 پر یہ فتویٰ موجود ہے. ہاں اگر اس سے لوگوں کو شر پہنچتا ہو اور مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لیے ضروری ہو تو پھر پتھر پر کندھا کروانے میں حرج نہیں. ٹھیک ہے، پھر پتھر پر کندھا کروانے میں یعنی کہ خطبہ کا رکھنے میں حرج نہیں. مگر اس متولی کی فوتگی کے بعد کتنا پیارا مدنی پل ہے، اس متولی کے فوتگی کے بعد وہ پتھر ہٹا لینا ضروری ہے کہ اب اس پتھر کے ذریعے شر سے بچانا مقصود نہ رہا اور مسلمان کو مرنے کے بعد برا کہنے کی حدیث مبارکہ میں ممانعت ہے. کتنی احتیاط ہے. یعنی اس میں مسلمان کی عزت کا تحفظ تو دیکھو یار. اسلام کو اپنے ماننے والے کی عزت کا کیسا تحفظ ہے اور یہ تحفظ کتنا پیارا ہے کہ میرے ماننے والے کو کوئی کیوں برا کہے گا. بہرحال طرح طرح سے غیبتیں کرنے والے دوستوں کی صحبتوں
بیٹھکوں کو ترک کرنا ضروری ہے جن میں گناہوں بھری بحثیں چھڑتی، حالات حاضرہ پر فضول تبصرے ہوتے. میں سمجھ رہا ہوں کہ شاید ہی کوئی اسلامی بھائی میری ان باتوں کو محسوس نہ کرتا ہو. مسلمانوں کی عزتیں پامال ہوتی ہیں اس طرح کی باتوں میں، حقوق غیبتیں کی جاتی ہیں. آپ کی تخفیف یعنی عذاب سے ڈرانے کے لیے عرض ہے کہ دعوت اسلامی کے اشاعت ادارے مقتدر المدینہ کی مطبوعہ 300 صفحات پر مشتمل کتاب آنسوؤں کا دریا کے صفحہ نمبر 253 پر ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں جب قیامت کا دن آئے گا، اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو سن لو، توجہ سے سنو، کان دھڑ کے سنو، کان دھڑ کے سنو. جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ عز و جل کی نافرمانی کے لیے مل کر بیٹھنے والے اور گناہوں پر ایک دوسرے کی مدد کرنے والے جمع ہوں گے. پھر وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہوں گے اور ایک دوسرے کو کتوں کی طرح کاٹتے اور نوچتے ہوں گے. یہ وہ بد نصیب ہوں گے جو بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں گے. تو یہ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بری صحبتوں سے بچنا بے حد ضروری ہے ورنہ آخرت تباہ ہو سکتی ہے. ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کو غیبت کے معاملے میں اللہ داور عز و جل کا کس قدر ڈر رہتا تھا کہ جن کے ظلم و ستم کی داستانیں مشہور و معروف ہوتی تب بھی ان کا بلا ضرورت شرعی تذکرہ کرنے سے بچتے. جیسا کہ حضرت سیدنا اسماعیل حقی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کبھی نقل کرتے ہیں، حضرت ابن سیرین علیہ رحمت اللہ المبین سے عرض کی گئی کیا بات ہے کہ آپ نے کبھی بھی حجاج بن یوسف کے بارے میں 2 لفظ نہیں بولے، یعنی اسے برا بھلا نہیں کہا. فرمایا میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ توحید کی برکت سے اسے چھوڑ دے، یعنی چونکہ وہ مسلمان تھا لہذا اس کی نسبت کے سبب اسے بے حساب بخش دے اور مجھے اس کی غیبت کرنے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا فرما دے. کیسی عبرت ہے. اللہ عز و جل بے نیاز ہے، اس کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے وہ کوئی نہیں جانتا. کوئی مسلمان کتنا ہی گناہگار ہو اس کے بارے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضرور جہنم میں جائے گا. کاش ہمارا یہ ذہن بن جائے کہ جو ہی کسی مسلمان کا منفی تذکرہ نکلے فوراً خبردار ہو جائیں اور غور کریں، اگر وہ غیبت ہو تو فوراً اس سے باز آ جائیں. کوئی اور یہ گفتگو کرنے لگا ہو تو اس کو مناسب طریقے پر روک دیں. اگر وہ باز نہ آئے تو وہاں سے اٹھ جائیں یا بات ہی بدل دیں. اگر اسے روکنا یا اپنا وہاں سے ہٹنا ممکن نہ ہو تو اس گفتگو میں دلچسپی نہ لیں بلکہ دل میں برا جانے. یہ چند مدنی پھول ایک کاش ہم سب کے دلوں میں اتر جائے. میں دوبارہ بیان کرتا ہوں، ایسے پرفتن دور میں جہاں غیبت 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 غیبت، جہاں بیٹھو غیبت 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 غیبت، اور بس سمجھاؤ تو کہتا ہے کہ ارے بھائی میں حقیقت بولتا ہوں، حقیقت ہے اس میں واقعی یہ باتیں ہیں، میں غلط نہیں بول رہا ہوں. وہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، آپ حقیقت بول رہے ہیں تبھی تو غیبت ہے. اگر یہ حقیقت نہ ہوتی تو بہتان ہوتا، بہتان جو غیبت سے سخت ہے. ارے بھائی میں پیٹھ پیچھے صرف نہیں بول رہا ہوں، ہاں اس کے سامنے بولنے کے لیے تیار ہوں. تو کون سا اس کے سامنے بول کر کوئی بڑا کام کر لو گے؟ وہ بھی برا ہی کام کریں گے کہ اس کی دل آزاری ہوگی. اور کسی مسلمان کی بلا اجازت شرعی دل آزاری حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو اپنے اسلامی بھائی کو بچانا ہے غیبت سے، خود بھی بچنا ہے غیبت سے، کہ اس کا بے حد ثواب ہے کہ جو غیبت سے بچتا ہے، غیبت سے بچاتا ہے، اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے محفوظ رکھنے کی کوشش کرتا ہے. چنانچہ ایک حدیث پاک سنیے کہ حضرت اسماء بنت یزید رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کی عزت کی خاطر اس کی غیبت سننے سے اپنے آپ کو بچائے رکھے گا، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اسے آتش دوزخ سے آزاد فرما دے.
اسی طرح حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے راوی ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے بھائی کی عزت بچانے کی کوشش کی، یعنی اس کے متعلق غلط باتیں کہنے والے کو، اس کی غیبت کرنے والے کو روک دیا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ اس کے سامنے سے دوزخ کی آگ دور فرما دے گا۔ تو آؤ، میرے امیر اہل سنت نے، ہمارے شیخ طریقت نے، ہمارے باپا جان نے جو ایک طریقہ بیان کر دیا، اس کو ایک بار پھر بیان کرتا ہوں۔ آپ تمام اسلامی بھائی یہ توجہ سے سن کے نیت کر لیجیے، بس اب اس طریقے پر رہنا ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ ہمارا یہ مدنی ذہن بن جائے، جو ہی کسی مسلمان کا منفی تذکیرہ نکلے، ٹھیک ہے، کسی مسلمان کا منفی برا، اس کے عیب بیان کرنے والا، اس کو ڈیگریڈ کرنے والا تذکرہ نکلے، فوراً خبردار ہو جائیں، اوے بھائی اب بچ جاؤ، غیبت ہونے والی ہے، غیبت ہونے والی ہے، تو ذہن بن جائے فوراً۔ یہ ضروری ہے، جھٹکا لگنا چاہیے، اتنی کنسنٹریشن، اتنی توجہ اپنی اور دوسرے کی گفتگو میں ہونی چاہیے کہ یہ اب جو کہنے جا رہا ہے اب یہ جا کہاں رہا ہے، فوراً خبردار ہو جائیں اور غور کریں، اور غور کریں۔ اگر وہ غیبت ہو تو فوراً اس سے باز آ جاؤں، غیبت کی تعریف میں بیان کر چکا ہوں، ٹھیک ہے، اور وہ غیبت ہو تو فوراً اس سے باز آ جائیں۔ کوئی اور یہ گفتگو کرنے لگا ہو، یعنی اگر آپ یہ گفتگو کریں تو باز آ جائیں، اور کوئی اور یہ گفتگو کرنے لگا ہے تو اس کو مناسب طریقے پر روک دیں۔ کوئی طریقہ ایسا مناسب اختیار کرے کہ روک دیں۔ ایسا کوئی تعلقات ہیں اور ممکن ہے، ہو سکتا ہے، آپ کو قدرت ہے تو توبو اللہ استغفر، فوراً آپ توبو اللہ کہہ دیں، توبو اللہ استغفر اللہ، اللہ کی طرف بخشش طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، تو وہ فوراً سمجھ جائے گا کہ میرے سے غیبت ہو رہی ہے، میرے سے کسی کی برائی بیان ہو رہی ہے۔ بالفعل کسی نے توبو اللہ کہہ دیا اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں غیبت نہیں کر رہا ہوں، اس کو توبو اللہ اس نے کہہ دیا، آپ استغفر اللہ کہہ دیں، کیا حرج ہے؟ اس کو توبو اللہ کہنے کا ثواب ملے گا، آپ کو اللہ کا ذکر کرنے کا ثواب ملے گا، توبہ کرنے کا ثواب ملے گا، رکنے میں بہتری ہے۔ تو فوراً اس سے مناسب طریقے سے اس کو روک دیں، ٹھیک ہے، خود باز آ جائیں، پہلا کوئی اور کر رہا ہے تو اس کو مناسب طریقے سے روکیں۔ دوسرا، اگر وہ باز نہ آئے تو وہاں سے اٹھ جائیں، ہاں اٹھ جائیں، کوئی ایسا طریقہ اختیار کر لیں، اٹھ جائیں۔ مثال کے طور پر پانی پینے کے بہانے اٹھ جائیں، کوئی ایسا ہو کہ وہ اٹھ جائیں۔ ابھی غیبت میں پڑ سکتے ہیں، اور غیبت کرنے اور غیبت سننے کے متعلق آپ نے عذابات سن لیے، اس کی وعیدات سن لی، اور اس کے مبتلا ہونے والوں پر کسی گرفت ہوئی، یہ سب آپ نے سن لیا ہے۔ اب ہم تھوڑا حل کی طرف جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اب اٹھ جائیں، یا بات بدل دیں، کوئی ایسی ترکیب بنے بات فوراً بدل جائے۔ اگر اسے روکنا یا اپنا وہاں سے ہٹنا ممکن نہ ہو، یا بات بدلنا ممکن نہ ہو، تو اس گفتگو میں دلچسپی نہ لیں بلکہ دل میں برا جانیں۔ اب یار اتنے مدنی پھول دے دیے ہمارے باپا نے ہم کو، اب یہ بتاؤ اس پر کون عمل کرے گا؟ جو جہاں دنیا بھر میں اسلام سننے بس غیبت کے خلاف جنگ ہے، نہ غیبت کرنی ہے نہ غیبت سننی ہے، بس نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، بس اس کے خلاف جنگ ہے، نہیں چھوڑیں گے اس کو، غیبت کو، بالکل انشاءاللہ ہمارے معاشرے سے اس کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں گے انشاءاللہ عز و جل، انشاءاللہ عز و جل۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ سے کسی نے کہا، فلاں شخص آپ کی اس قدر برائی بیان کرتا ہے کہ مجھے آپ پر رحم آتا ہے۔ فرمایا قابل رحم تو خود وہ شخص ہے۔ کتنا پیارا مدنی پھول، سبحان اللہ، ہمارے بزرگوں کا اخلاص و اخلاق صد کروڑ مرحبا
ان کی مدنی سوچ کی بھی کیا بات ہے. اپنی بے تحاشا برائیاں کرنے والے پر بھی غصہ نہیں آ رہا، بلکہ دل مطمئن ہے کہ میرا اپنا کیا جاتا ہے، غیبت کرنے والا ہی نقصان میں، اور وہ ان معنوں میں قابل رحم ہی ہے کہ اپنی نیکیاں برباد کر رہا ہے اور گناہگار ہو کر عذاب نار کا حقدار قرار پا رہا ہے. یہ ہے مدنی سوچ. اور ہمیں پتا چلے کہ کوئی ہماری برائی بیان کر رہا تھا، اچھا میرے بارے میں یوں بولا تھا، مجھ سے پوچھو اس کے اندر کیا، آپ نے اس کی فائل کھولنا شروع کریں گے. یہ درست نہیں، یہ انداز درست نہیں ہے. اور آج کے سنت و بڑے بیان میں آپ کو غیبت پر ابھارنے والے چند اسباب بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ان کو اپنے ذہن میں بٹھا لیجئے کہ ان کی وجہ سے بندہ غیبت کی طرف مائل ہوتا ہے، یہ چیزیں غیبت کی طرف ابھارتی ہیں. ان میں جو سب سے پہلی چیز ہے نا وہ غصہ. اور جو غصہ آ جاتا ہے نا، اب پتا چلا کسی کے بارے اب غصہ ہی آ گیا ہے، میرے بارے میں کسی نے کچھ کہہ دیا، کوئی بھی وجہ سے غصہ آ گیا، غصے سے بندہ غیبت کی طرف چلا جاتا ہے. میرے امیر سنت ناچاکیوں کا علاج رسالہ میں بڑی عبرت والی روایت نقل کرتے ہیں کہ محبوب رب العباد راحت قلب ناشاد عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عبرت بنیاد ہے. جہنم میں ایک دروازہ ہے، اس سے وہی داخل ہوں گے جن کا غصہ کسی گناہ کے بعد ہی ٹھنڈا ہوتا ہے. اب غصہ آ گیا اور غیبت کر گئے تو غیبت تو گناہ ہے. غصہ آ گیا دل آزاری کر کے، غصہ میں تو آدمی کیا کچھ نہیں کرتا، لیکن چونکہ ہمارا موضوع غیبت ہے تو غصہ یہ غیبت پر ابھارتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں نرمی عطا فرمائے. پھر بغض اور کینہ یہ بھی غیبت کا سبب ہے. اگر کسی کے ساتھ بغض ہو جائے، کسی کے ساتھ کینہ ہو جائے تو اس سے بھی غیبت کی طرف آدمی چل پڑتا ہے. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد حقیقت بنیاد ہے، 3 قسم کے افراد کی نمازیں ان کے سر سے ایک بالشت بھی نہیں اٹھتی. قوم کا وہ امام جسے لوگ پسند نہیں کرتے، وہ عورت جس نے اس حالت میں رات گزاری کہ اس کا شوہر ناراض ہو، وہ بھائی جو بلا مصلحت شرعی آپس میں ناراض ہوں. اسی طرح ایک اور روایت میں ہے کہ شعبان کی 15ویں شب میں اللہ عز و جل اپنے بندوں کو رحمت کی نظر سے دیکھتا اور سب کو بخش دیتا ہے، لیکن مشرک اور کینہ پرور نہیں بخشا جاتا. تو یہ وہ بغض اور کینہ ہے کہ جس میں پڑھ کر آدمی غیبت کی طرف چلا جاتا ہے. اسی طرح یہ تو دوسرا سبب تھا. تیسرا سبب حسد، یہ بھی غیبت کرواتا ہے. بہت اہم سبب ہے یہ حسد. آپ کے سامنے کسی کی تعریف ہوئی، اب اس نے نہ آپ کا کوئی بگاڑا تھوڑی ہے جس کی تعریف ہو رہی ہے، نہ کبھی آپ کو گالی دی، نہ کبھی آپ کی جائیداد کھائی، نہ کبھی آپ کو کوئی نقصان پہنچایا. اب اس کی تعریف آپ کو اچھی نہیں لگ رہی، اب اس کی چند برائیاں بالفرض آپ کو پتہ ہیں اور آپ وہ برائیاں بیان کرنا شروع کر دیں تو آخر اس غیبت پر کس شے نے ابھارا؟ کہ اس کی کسی شہرت کی وجہ سے، اس کی عزت کی وجہ سے، اس کے منصب کی وجہ سے، کسی وجہ سے بھی اب وہ اچھا نہیں لگتا، اس سے حسد ہو جاتی. یعنی کسی کی نعمت کا زوال چاہنا کہ نعمت اس سے زائل ہو کر مجھے مل جائے، حسد ہے. حسد یہ بھی غیبت پر ابھارتا ہے. تو غصہ، بغض اور کینہ، حسد. چوتھا سبب گہرے دوست کی حمایت کا جذبہ بیجا. یہ جو ذاتی دوستیاں ہوتی ہے نا، اس کی وجہ سے بندہ غیبتوں میں پڑ جاتا ہے. اس کی وہ سائڈ لینی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بھی کئی اوقات وہ غیبت میں پڑتا ہے. زیادہ بولنے کی عادت، یہ بھی غیبت. یہ جو زیادہ بولے گا وہ زیادہ غیبت کر جاتا ہے، اس کا ذہنی اگر نہیں ہوگا غیبت سے بچنے کا. نمبر 6 طنز کرنے کی عادت، ایسا شخص بھی غیبت میں پڑ جاتا ہے. نمبر 7 ہنسی مذاق کی عادت. اسی طرح گھریلو ناچاکیاں، اللہ مان والحفیظ. ان حالات میں غیبت سے بچنا قریب بار ناممکن ہے. بالخصوص اگر کسی کی منگنی ٹوٹ گئی
اب وہ منگنی جیسے ہی ٹوٹی، اب جو غیبت کا، بہتان کا، تہمت کا، چگلیوں کا دروازہ کھلا۔ ہم تو پہلے ہی کہتے تھے وہ ایسے ہیں، وہ کہتا تھا ہمیں تو پہلے ہی پتا تھا وہ ایسا ہے، ہم نے تو ابھی معلومات کی تو پتہ چلا ہی ایسا ہے، تو ہم تو یوں کرتے تھے، ہم تو وہ کرتے تھے، میں نے تو یوں منع کیا تھا، میں یوں منع کیا تھا، وہ تو ایسا ہے، وہ تو ایسا ہے۔ تو لڑکی پر معاذ اللہ تہمت، تو لڑکے پر معاذ اللہ تہمت، تو ان کی غیبت، ان کی غیبت، ان کی برائی، ان کی برائی، ایسی 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 تباہی مچاتی ہے یہ باتیں۔ اسی طرح اللہ نہ کرے طلاق ہو جائے، ہائے ہائے، پھر جو دروازہ کھلتا ہے دعوتوں کے معاملے میں، اس نے دعوت صحیح نہیں دی، اب وہ اس کے پیچھے جو غیبتوں کا دروازہ کھلتا ہے۔ دعوت میں گئے تو اس نے ہاتھ صحیح نہیں ملایا، اس نے کرسی پر صحیح نہیں بٹھایا، کرسی پر بیٹھا، کرسی صاف کیوں نہیں کی تھی، پلیٹ کیوں لا کر نہیں رکھی تھی، تو اس نے وہاں کیوں بٹھایا تھا، تو کھانا کھاتے ہوئے کھانا پوچھنے کے لیے نہیں آیا۔ اب یہ گھر آنے کے بعد جو دعوتوں کے بعد جو گھروں پر آتے ہیں، یہ ہر ایک کو تجربہ ہے۔ آپ کبھی کسی دعوت سے گھر پر آئیں، ایک فیملی گئی دعوت کے اندر، یہ گھر واپس آتی ہے، اب گھر واپس آنے کے بعد کتنے فضائل بیان ہیں۔ ایک تو ویسے ہی دعوتوں کا جو حساب کتاب ہے وہ جانے جیسی دعوت ہے کتنی، بے پردگی، بے حیائی، گانے باجے، موسیقی، مخلوط اور اسراف اور فضول خرچی، پتہ نہیں کتنی برائیاں اس زمانے میں دعوتوں میں داخل ہو گئی ہیں۔ خیر، اب میرا موضوع چونکہ یہ نہیں ہے، اب یہ دعوتوں سے اگر گھر پر آئے، یہ دعوتوں میں جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سوچ اور اچھی سمجھ عطا فرمائے۔ اب گھر آ کر اس کے کپڑے کی برائی، اس کے کھانے کی برائی، اس کے ملنے کی برائی، اس کے بچوں کی برائی، اس کی بچوں کی امی کی برائی، اس کے بچوں کے ابو کی برائی، تو یہ صحیح نہیں تھا، یہ صحیح نہیں تھا، یہ کر دیتے، وہ کر دیتے، تو یوں ہوتا، وہ ہوتا، اس کے کلر پر مسئلہ، تو اس کے میک اپ پر مسئلہ، اتنی برائیاں لمان والحفیظ، ذرا سوچو تو صحیح، اتنی برائیاں، اتنی غیبتیں کر کر اگر بغیر توبہ کیے مر گئے، بنے گا کیا؟ کیا بنے گا؟ ارے غور تو کیجئے یار، کبھی کس کی برائیاں، کبھی کس کی، آپ بتائیے گھر پہ بیٹھ کے ہوتا کیا ہے؟ اللہ ماشاء اللہ، تو ماموں کے گھر کی برائی، تو چچا کے گھر کی برائی، تو پھوپھی کے گھر کی برائی، تو داماد کی برائی، تو ساس کی برائی، تو بہو کی برائی، تو نند کی برائی، بہو نہیں تو ساس اور بیٹی لگے ہوئے ہیں، تو ساس اور بیٹی نہیں ہے تو بہو لگی ہوئی ہے، تو پتہ نہیں کیا تماشا ہے، تہمت ہے، بہتان ہے، چگلی ہے، غیبت ہے، یہ حرام جہنم میں لے جانے کام کا وبال لے کر بغیر توبہ کیے قبر میں اتر گئے، بنے گا کیا؟ ایک کاش ہماری سوچ بن جائے، کاش ہمیں سمجھ آ جائے کہ یہ ہم غلط کر رہے ہیں، یہ غلط ہے، یہ درست نہیں ہے، یہ انداز غلط ہو رہا ہے، یہ سب کچھ چاہے گھر میں ہو، بازار میں ہو، کہیں بھی ہو، یا معاذ اللہ مسجد کے اندر بیٹھ کر سب غلط 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 ہے۔ ایک کاش ہمیں کسی کی برائی بیان کرنے کی سوچ ہی ہماری ختم ہو جائے، کاش ایک کاش ایک کاش ایسی حسن زن کی نعمت نصیب ہو جائے، ایسا کفل مدینہ نصیب ہو جائے۔ بعضوں کا سوچتے رہتے دماغ کام نہیں کرتا، سوچ ساتھ چھوڑ دیتی ہے کہ بنے گا کیا، کہاں جائیں، کہاں بیٹھیں، کس کے پاس جائیں، کس سے سنیں، کس کو سنائیں، زبان سنبھلتی نہیں، دل سنبھلتا نہیں، دماغ بچتا نہیں، آنکھ رکتی نہیں، کان بچتا نہیں، ہر طرف اعضاء گناہ ہی میں پڑتے چلے جا رہے ہیں، کھائی نہ کھائی بیٹھنا پڑتا ہے، بعض اوقات توجہ ہوتی نہیں ہوتی، گناہ میں کبیرہ میں اور یہ غیبتوں میں نہ جانے کون کون پڑ جاتا ہے، کچھ سمجھ نہیں پڑتی، بنے گا کیا، بچے کیسے؟ کوئی سننے کے لیے سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی کفل مدینہ لگانے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی تنہائی اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہے، سوچتے نہیں ہے کہ یہ وبا لے کر قبر میں چلے گئے، اگر تانبے کے ناخنوں سے اپنے جسم کی کھال نوچنی پڑ گئی، بنے گا کیا مرنے کے بعد؟ قبر میں آگ لگ گئی، قبر میں گرزوں سے مارا گیا، ہڈیاں توڑ دی گئی، قبر میں عذاب نازل ہو گیا اللہ کی ناراضی کی صورت میں، ہمارا بنے گا کیا؟ آخر کیوں نہیں مانتے ہم لوگ؟ زبان کو کیوں نہیں روکتے ہم لوگ؟
نفس و شیطان نے ایسا دبوچ لیا ہے، ایسا جکر لیا ہے، اور بعض اوقات ایسا ذہن گویا کا مفلوج ہو جاتا ہے کہ سمجھ نہیں پڑتی، ایسا سن کا انجیکشن نہیں لگ جاتا، پتہ ہی نہیں چلتا غیبت ہو رہی ہے، چگلی ہو رہی ہے، ہنس ہنس کر مسکرا کر اور طرح طرح کے حیلے بہانے حکمت مصلیت لا کر ادھر سے پکڑ کر ادھر سے پکڑ کر کسی صورت اپنے بھائی کی برائی بیان کر کے لذت حاصل کروں۔ کسی نے مجھے بتایا تھا کہ ایک کتاب میں لکھا ہے کہ غیبت میں بھی ایسا نشہ ہے جیسے شراب میں نشہ ہوتا ہے، جیسے شراب میں نشہ ہے نا، ایسا ہی غیبت کا بھی نشہ ہے۔ کسی کی برائی ہو رہی ہو، کسی کی برائی سن رہے ہو نا، تو اگر ذہن نہیں ایسا نشہ ہو رہا ہوتا ہے، ایسا بدمست ہو جاتا ہے، گھنٹوں نکل جاتے برائیاں بیان کرتے کرتے، کھڑے ہو تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا، اللہ اکبر کیا ہو گیا، اتنا وبال، اتنے گناہ کا لوٹ گٹھڑا اپنے سر پر آ گیا، بنے گا کیا میرا؟ پھر جس کی غیبت دیکھی اس کو پتہ جب چل گیا، اللہ اب تو اور مرے، اب اس سے جا کر معافی مانگو، کیونکہ اس کو جب پتہ چل گیا، اب اس کی دل آزاری ہوئی ہے، حق اللہ بھی تلف ہوا، حق العبد بھی تلف ہوا، اور ایسا تلف اب جا کر اس سے معافی مانگنی پڑے۔ ہاں اسے پتہ نہیں چلا تو اس سے جا کر معافی مانگنا لازم ہی نہیں ہے، لیکن اگر اسے پتہ چل گیا اب اس سے جا کر معافی مانگو، اور اگر مرے ہوئے کی غیبت کر لی تو اب تو گئے، اور اسے معافی کیسے مانگیں گے؟ تو یا تو مرے ہوئے کو نہیں چھوڑتے یار، ایسی عادت پڑ گئی غیبت کی، مر گیا قبر میں چلا گیا، مردہ ہو گیا بیچارہ، اب تو مسلمان معاف کر دو اس کو یار، معاف کر دو، اور اگر کسی نے ہمارے تو زیادتی کی تو معاف کر دو یار، درگزر کرو یار، کسی نے اگر دعوت دی تو معاف کر دو یار، کسی نے آپ کی برائی کر دی معاف کر دو یار، اس کو آخر معاف کیوں نہیں کر رہے ہم؟ آخر کیوں رحم نہیں کرتے ہم؟ اللہ تعالیٰ کو معافی پسند ہے، وہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے۔ ہم کسی پر رحم کریں گے، کسی کو معاف کریں گے، اللہ کی رحمت سے امید ہے وہ بھی ہم پر رحم فرمائے گا، ہمیں بھی معاف فرما دے گا۔ ہم کب تک یہ غیبت و چگلیوں کے اندر رہ کر اپنی اور لوگوں کی دنیا اور آخرت سے کھیلتے رہیں گے؟ آخر چھوڑ کیوں نہیں دیتے ہم ان تمام چیزوں کو؟ یعنی میں اپنے آپ کو بھی کہہ رہا ہوں، آپ بھی اپنے آپ کو کہیں، کچھ سمجھ نہیں پڑتی، ایسے پھنس گئے ہیں اس جال کے اندر۔ جال ہے یہ غیبت کا، چگلی کا، تو میں جال ہے، اور بس بچتا نہیں آدمی، فون اٹھا اور گئی غیبت، فون اٹھا یہ چگلی، یہ خاندان تو، یہ رشتہ دار تو، یہ پڑوسی تو، وہ دوست تو، یہ احباب، اللہ اللہ اللہ، کیا بنے گا میری اپنی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اللہ اللہ کے نبی سے فریاد ہے، نفس کی بدی سے، دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی، لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے، شب بھر سونے ہی سے غرض تھی، تاروں نے ہزار دانت پیسے، ایمان پہ بہتر اور نفس، ایمان پہ بہتر موت اور نفس، ایمان پہ بہتر موت اور نفس، تیری ناپاک زندگی سے۔ اللہ کنویں میں خود ہی گرا ہوں، اللہ کنویں میں خود گرا ہوں، اپنی نالش کروں تجھے، جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہے کرتوت، شکوہ ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں دوستوں سے ناراضگیاں، یہ بھی غیبت پر ابھارتی ہے۔ گیلا شکوہ کرنے کی عادت، یہ سوچ لے ایسی عادت ہے یہ بات کی، اب جس کی ہو سوچے یار، بس بیٹھے بیٹھے گلا شکوہ گلا شکوہ گلا شکوہ گلا شکوہ کرتے ہی رہنا ہے۔ ارے بھائی چپ ہو جاؤ، اللہ کا نام لو، اس کے حبیب پر درود پاک پڑھتے رہو، ذکر کرتے رہو، اللہ سے دعا کر لو، اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر دو، کیا ضرورت ہے اس کو بولنے کی، اس کو بولنے کی، یہ ہو رہا ہے وہ رہا، صبر کر لو، تکلیف پر صبر کر لو، کسی کی اذیت پر صبر کر لو، بھائی صبر کر لو، صبر کر لو، صبر کر لو۔ کوئی بردباری اور صبر بھی کوئی شے ہے یا نہیں ہے؟ حلم بھی کوئی شے ہے یا نہیں ہے؟ برداشت نہیں رہا آج ہمارے میں، صبر نہیں رہا، حلم نہیں ہے، بردباری نہیں ہے۔ آؤ میں آپ کو حلم و بردباری کا مدنی نسخہ دیتا ہوں۔ کس کس کو حلم و بردباری چاہیے؟
چاہیے نا؟ تو آؤ فتاوی رضویہ سے چن کر علم و بردباری کا مدنی پھول لایا ہوں. انشاءاللہ علم بھی بڑھے گا، بردباری بھی بڑھے گی، وقار بھی بڑھے گا، برداشت بھی بڑھے گا انشاءاللہ. سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا امامہ باندھو تمہارا علم بڑھے گا. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم فرمایا امامہ باندھو وقار زیادہ ہوگا. بردباری بڑھتی ہے امامہ باندھنے سے. آج ہم امامہ نہیں باندھتے. ہمارے آقا نے فرمایا امامہ باندھو تمہارا علم بڑھے گا. کتنے اسلامی بھائی ہیں جو امامہ نہیں باندھتے؟ اگر امامہ باندھیں گے انشاءاللہ سرکار کی اس حدیث پاک کا صدقہ نصیب ہوگا اور امامے سے علم، وقار اور بردباری میں اضافہ ہوگا. اور انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ نے چاہا تو غیبت سے، چگلی سے، غصے سے اسے نجات بھی نصیب ہوگی انشاءاللہ. کون کون امامہ باندھنے کی نیت کرتا ہے؟ یہاں بھی اور دوسرے شہروں میں، دوسرے ملکوں میں جہاں اسلام ہے وہ سب نیت کرے انشاءاللہ امامہ باندھیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور آج تو ویسے ہی شب جمعہ ہے، کل جمعہ ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ عز و جل اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں جمعہ کے روز امامے والوں پر. سبحان اللہ. پھر امامے کے ساتھ نماز 10,000 نیکی کے برابر ہے. سبحان اللہ. تو ہر اسلامی نیت کر لے کہ میں امامہ پہنوں گا انشاءاللہ. اس سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں. مثال کے طور پر حدیث پاک میں آیا امامے کے ساتھ 2 رکعتیں بے امامے کی 70 رکعتوں سے افضل ہے. اتنا ثواب امامے کے ساتھ، اتنا ثواب ہے. اور پھر امامہ بھی کیسا؟ سب امامہ پہنے گے انشاءاللہ. انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں یا کوئی ہمیں دیکھے تو اسے میرے آقا کے گنبد خضرا کی یاد آ جائے گی، اسے مدینے کی یاد آ جائے گی، مدینے کے تصور میں کھو جائے گا انشاءاللہ. اور ایسا سبز امامہ جیسے کھلا رنگ ہوتا ہے نا سبز، ایسا نہیں کہ یہ بھی لگے تو یہ رنگ بھی لگے وہ بھی رنگ لگے. ایسا سبز امامہ جیسے گنبد خضرا ہے، جیسے فیضان سنت میں کیسا سبز ہے. دیکھو یہ فیضان سنت میں سبز رنگ دیکھیے میرے آقا کے گنبد کا. اب ایسا سبز امامہ کون پہننے کی نیت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ عز و جل. تو میں عرض کر رہا تھا کہ امامہ سے علم بردباری بڑھتے. ابھی جو میں نے حدیث پاک بیان کی یہ فتاوی رضویہ جلد 6 صفحہ نمبر 211 تا 214 پر میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت نے امامے کے فضائل میں یہ حدیثوں کو نقل فرمایا ہے. تو انشاءاللہ اس سے برداشت اور علم و بردباری بڑھے گی. تو اجتماع میں پہن کر آئیں. شب جمعہ ہوتا ہے اس کی برکتیں لیں گے. اسی طرح جمعہ کو بھی پہن کر رکھیں گے اور نیت کریں انشاءاللہ سر پر ٹوپی پر امامہ باندھیں گے. اور ٹوپی بھی نرم چپڑی ٹوپی ہوتی ہے نا، نرم چپڑی ٹوپی پہنیں گے کہ انشاءاللہ امامہ باندھیں گے بھی ایسا کہ اوپر سے گول گول لگے جیسے گنبد ہے. اور نیت تو کر لو یار، پکی نیت کر لو یار، کوئی حرج نہیں ہے. میرے آقا کی سنتوں پر ہم عمل نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ عاشقان رسول سرکار کی سنتوں پر عمل کریں گے اور اس کی دعوت بھی دیں گے اور انشاءاللہ مدنی قافلوں میں سفر کر کے بھی امامے پہنیں گے اور امامے پہنوائیں گے انشاءاللہ. اور ایسی سنت کو عام کریں گے، ایسی سنت کو عام کریں گے. ہر طرف سب اماموں کی بہار آ جائے گی انشاءاللہ. اجتماع میں بھی امامہ باندھ کر بیٹھیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے نا؟ مسجد میں بھی ہوں امامہ سر پر. اور دیکھیں ابھی عشاء کی نماز پڑھیں گے. اب جنہوں نے امامہ نہیں پہنا اگر وہ عشاء کی نماز میں امامہ پہن لیں گے تو انشاءاللہ عز و جل ان کو نمازوں کا ثواب بھی ان کا بڑھ جائے گا. تو نیت کرو کہ میں انشاءاللہ امامہ سجاؤں گا. اسی طرح تکبر، وہمی طبیعت، بے جا تنقیدی ذہن، یعنی تنقید بے جا کا مریض اصل آدمی کی براہ راست اصلاح کرنے کے بجائے عموماً دوسروں کے آگے غیبتیں کرتا پھرتا ہے. طرح غیبت کی ہلاکت سامانیوں اور اس کی دینی اور دنیاوی نقصانات سے نا واقفیت، بے جا جذباتیت اور بھڑاس نکالے بغیر سکون نہ ملنا. نمبر 16 خوف خدا عز و جل کی کمی. نمبر 17 عذاب الہی سے اپنے آپ کو ڈراتے رہنے کی عادت نہ ہونا. بہرحال جو غیبت کی آفت سے بچنا
اور قبر و جہنم کے عذاب سے نجات کا آرزو مند ہو، اسے بیان کردہ ان اسباب اور اس کے علاوہ بھی غیبت پر ابھارنے والی اشیاء کا علاج کرنا نہایت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمیں بتایا گیا ہے عذاب قبر کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، 1/3 عذاب غیبت سے، 1/3 چغلی سے، اور 1/3 پیشاب کے چیٹوں سے خود کو نہ بچانے سے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو غیبت کی ان ہولاکیوں سے محفوظ فرمائے۔ تو ان کا انشاءاللہ علاج کریں گے تو اللہ نے چاہا تو بچت ہو جائے گی۔ اسی طرح غیبت اور مزید متعدد گناہوں سے حفاظت کا بہترین نسخہ لوگوں سے الگ تھلگ رہنا بھی ہے۔ چنانچہ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان کا خلاصہ ہے، عام لوگوں کی عموماً عادت ہوتی ہے کہ جہاں کہیں مل کر بیٹھے کہ کسی نہ کسی کی عزت کے پیچھے پڑے، یعنی غیبتیں اور چغلیاں شروع ہو گئی، کیونکہ ان کی غذا یہی ہے۔ ایسے لوگوں کا اکیلے میں دل اکتاتا ہے، لہذا مل جل کر گپ شپ اور تیری میری کرنے میں ٹائم پاس کرتے ہیں۔ اگر آپ ایسوں کے ساتھ بیٹھیں گے تو گناہوں بھری باتوں میں بھی ہاں میں ہاں ملانی پڑے گی، اور یوں گناہ گار اور عذاب نار کے حقدار ہوتے رہیں گے۔ اگر ہاں نہ کیے بغیر خاموش رہیں گے تب بھی نہیں بچ سکتے، کیونکہ غیبت سننے والا بھی غیبت کرنے والے ہی کی طرح گناہ گار ہوتا ہے۔ اگر آپ ان کی گناہوں بھری باتوں پر اعتراض کریں گے تو یہ آپ کے خلاف ہو جائیں گے، نتیجتاً وہ آپ کی بھی غیبتوں اور دل آزاریوں پہ اتر آئیں گے۔ تو پتہ چلا کہ دینی اور دنیاوی کاموں سے فراغت کے بعد خلوت یعنی تنہائی اختیار کر لینی چاہیے۔ تو یہ اس کی نیت کر لیجیے۔ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت اور آداب بیان کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ مدنی مرکز کا یہ ہمیں حکم ہے کہ بیان کے آخر میں سنت اور آداب بیان کی جائیں۔ چنانچہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 12 حروف کی نسبت سے پانی کے آداب کے 12 مدنی پھول، 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم، اونٹ کی طرح ایک ہی سانس سے مت پیو بلکہ 2 یا 3 مرتبہ سانس لے کر پیو، اور پینے سے قبل بسم اللہ پڑھو اور فراغت کے بعد الحمدللہ کہا کرو۔ نمبر 2 حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اس میں پھونکنے سے منع فرمایا ہے۔ مفسر شیخ حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے، برتن میں سانس لینا جانوروں کا کام ہے، نیز سانس کبھی زہریلی ہوتی ہے، اس لیے برتن سے الگ منہ کر کے سانس لو، یعنی سانس لیتے وقت گلاس منہ سے ہٹا لو۔ گرم دودھ یا چائے کو پھونکوں سے ٹھنڈا نہ کرو بلکہ کچھ ٹھہرو، قدرے ٹھنڈی ہو جائے پھر پیو۔ البتہ درود پاک وغیرہ پڑھ کر با نیت شفا پانی پر دم کرنے میں حرج نہیں۔ نمبر 3 پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھ لیجئے۔ نمبر 4 چوس کر چھوٹے چھوٹے گھونٹ سے پیجئے، بڑے بڑے گھونٹ پینے سے جگر کی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ پانی 3 سانس میں پیجئے، سیدھے ہاتھ سے اور بیٹھ کر پانی نوش کیجئے۔ لوٹے وغیرہ سے وضو کیا ہو تو اس کا بچا ہوا پانی پینا 70 مرض سے شفا ہے، اور یہ آب زمزم شریف کی مشابہت رکھتا ہے۔ ان 2 یعنی وضو کا بچا ہوا پانی اور زمزم شریف کے علاوہ کوئی سا بھی پانی کھڑے کھڑے پینا مکروہ ہے۔ یہ دونوں پانی قبلہ رو ہو کر کھڑے کھڑے پئیں۔ پینے سے پہلے دیکھ لیجئے کہ پینے کی شے میں کوئی نقصان دہ چیز وغیرہ تو نہیں۔ پی چکنے کے بعد الحمدللہ کہیے۔ حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے، بسم اللہ پڑھ کر پینا شروع کرے، پہلی سانس کے آخر میں الحمدللہ، دوسرے کے بعد الحمدللہ رب العالمین، اور تیسرے سانس کے بعد الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھے۔ گلاس سے بچے ہوئے مسلمان کے صاف ستھرے جھوٹے پانی کو قابل استعمال ہونے کے باوجود خواہ مخواہ پھینکنا نہ چاہیے۔ پی لینے کے چند لمحوں کے بعد خالی گلاس کو دیکھیں گے تو اس کی دیواروں سے بے کر چند قطرے پیندے میں جمع ہو چکے ہوں گے، انہیں بھی
پی لیجئے. تو پیئیں گے نا انشاءاللہ اس طرح. تو ان سنتوں اور آداب پر کو بھی ملوز خاطر ہے کہ انشاءاللہ اجتماع میں آتے رہیں گے, قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, مدنی انعامات پر عمل کرتے رہیں گے. دعوت اسلامی کے 2 مدنی کاموں کو پکڑ لیجئے. تمام اسلامی بھائی جو ملک و بیرون ملک جمع ہیں, بس دعوت اسلامی کے 2 مدنی کام پکڑ لیجئے. میں ہمارے 2 مدنی کام, مدنی قافلہ, مدنی انعام. ہمارے 2 مدنی کام, مدنی قافلہ اور مدنی انعام. تو انشاءاللہ ان 2 مدنی کاموں کو پکڑے رہیں گے, اس میں انشاءاللہ سارے مدنی کام آ جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. اور پھر مدنی چینل دیکھتے رہیے کہ انشاءاللہ مدنی چینل دیکھتے رہیں گے تو بہت ساری برکتیں نصیب ہوں گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.